آغا صاحب خوشامد نہیں ہے۔ اس آغا خانے میں ہم کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شخصیت نامور شخصی پاکستان کا خطیب بلکہ ایشیا کا خطیب ہمارے درمیان میں ہوگا۔ آج ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے مصروف ان دنوں میں بھی آپ امام زمانہ کا پیغام لے کر ہمارے آغا خانے میں آئے ہیں۔ آپ کی صحت و سلامت کے واسطے آل محمد کی ذات پر بلندر سلام۔ آغا صاحب آج امام زمانہ کا پیغام لے کر ہمارے یہاں آئے ہیں تو ایک رباعی سندھی میں امام زمانہ کی اور شہزادہ قاسم کی علی اکبر والی آجانتی بدھا مولا علی اکبر والی آجانتی بدھا مولا حیدر جزاجہ میں قرآنتی بدھا مولا دنیا یہاں بساگے کافر مشرق کرندہ پانکی بدکے نشان بدھا مولا شہزادہ قاسم کی ربائی مٹیاں کے رڑ گئی ریتاں کے رڑ گئی مٹیاں کے رڑ گئی ریتاں کے رڑ گئی مانور آ گئی قاسم میں آل محمد کی ذات پر بلندر سلام۔ اب آپ کے سامنے خطیب ایشیا خطیب پاکستان فخر سعادات سید اسد رضا بخاری آل محمد کی ذات پر بلندر سلام۔ برائے ظہور امام زمانہ بلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آخر ولیک حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا نتا تسکنہو رزقا طوال و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور حجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناظر علی مدرد جائے تجدهم لك في النوائب كلهم وغم سيدني بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پروردگار ہمارے اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے اس سے ہمیں آگاہی عطا فرما۔ پروردگار تو نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 آنکھیں وہ جو سامنے دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جو باطن کی آنکھیں ہیں۔ پروردگار عالم اس شخص کا صدقہ ان دنوں کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ پروردگار ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت بولنے کی نہیں، ولایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سادات و مومنین کو غدیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ غدیر نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے۔ ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے ورثہ دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثہ قبروں سے کفن چھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں ناصر اور کنیزہ بن کے شامل ہو جائے۔ پروردگار احسان فرما، کریمی فرما، ہمیں لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین. مل کے بلایا کرو الجل. مولا جلدی آ، مولا جلدی آ. آج تم مولا کو بلاؤ گے، جب تم چلے جاؤ گے مولا کہے گا مومن جلدی آ. اس لیے مل کے بلایا کرو سردار کو. یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں انشاءاللہ. میں جب بھی خطاب کروں، دنیا کی جس کونے میں بھی خطاب کروں، میں ضرور ریت کو سردار کے نام سناتا ہوں، کیونکہ ہمارا آسرا بھی وہی ہے، ہمارا سہارا بھی وہی ہے، ہمارا وارث بھی وہی ہے، ہمارا خیر خواہ بھی وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے. اس لیے میری آنے والے اس نسل کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے سردار کے کتنے نام ہیں. کہیں نہ کہیں بات چل پڑے، کوئی ان کو تانا دے، کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ اگلے کو کہہ سکے ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا. مجھے اچھا لگا باہر نام لکھا منتظر المہدی. لکھنے والوں کو سلام ہے. بڑی اچھی بات ہے. رحمت کے دور میں امام باہروں کے ناموں میں مہدی ضرور آئے، بچوں کے ناموں میں مہدی ضرور آئے. نیت کرو، جو بے اولاد ہو نا نیت کرو، اللہ ہمیں مہدی کے لشکر کا ایک سپاہی عطا کر. ہم نام میں مہدی ضرور لکھیں گے انشاءاللہ. ملے گا. ضرورت ہے اس دور کی. بچے کو ماں باپ سارا دن پکاریں گے مہدی 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 مہدی. کیا بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا سردار کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے ضرور رکھا کرے. مجھے بڑا اچھا لگا. دو چار نام سرکار کے اور سنا کے پھر اپنے مقصد چاہتا ہوں. آج میرا دل ہے، پتہ نہیں کیوں اندر سے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ دل کی باتیں کروں. وہ تھکنا نہیں ہے، جان کے سننا ہے. میں سرکار کے نام سنا دوں. اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیلوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلمی کا وارث، معراج کا وارث، مرتبہ کا غدیر کا وارث،
یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ نعرہ حیدری 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقلوں کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میرے محترم میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کے، مولا کی قسم میرا شکریہ ادا نہ کرو، بسم اللہ، جس مولا نے میرے ذہن میں ڈالا اس کا شکریہ ادا کرو۔ بندے کا شکریہ نہیں ہوتا، میں شکر گزار ہوں ڈالو صاحب کا۔ بسم اللہ، عشق ہے، ہونا بھی چاہیے، گھر گھر در در شہر شہر، چاہے انگلینڈ ہو، ٹی وی ہو، پوری دنیا کو زمانے کے امام کا ذکر سنانا ہے، چاہے پورا یورپ ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، جگہ جگہ وقت امام کا تعارف کرانا ہے، چاہے انگلینڈ کا چرچ کیوں نہ ہو، وہاں بھی انگلش میں سنانا ہے، ہمارا وارث ہے۔ بس اسی کڑی میں ہم آپ کے شہر میں آئے، آپ کے اس علاقے میں آئے، پھرتے پھراتے پہنچے۔ ویسے میں اپنے ساتھ سرکار کلندر کا کرم بڑا محسوس کرتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ یہاں کے رہنے والے ہونا، میں یہاں جب بھی دھرتی مجھے عجیب خوشبو آتی ہے، عجیب خوشبو، خاص طور پہ اس وقت جب میں چپے چپے علم دیکھتا ہوں۔ چپے چپے پنجاب میں بھی ہے مگر اتنا نہیں ہے، چپے چپے یہاں مذہبوں سے بے نیاز گھروں میں علم ہے۔ مٹیاری گیا مجلس پڑھنے، وہاں ہندوؤں کے امام بارگاہوں میں علم ہے، سنیوں نے علم لگائے ہیں۔ بڑا سوچا ٹانکور صاحب یہ راز کیا ہے، سرکار کلندر نے جگہ جگہ علم کیوں لگوائے؟ جو سوچ جواب ذہن میں ہے میرا دل ہے تجھے بتاتا ہے، جواب جو آیا ذہن میں سے جب انسان کو سوچتا ہے خیرات ملتی ہے، خیرات صرف پیسے کو نہیں کہتے، کرم کو بھی کہتے ہیں۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کوئی 4 گاڑیاں مل گئی، 10 کوٹھیاں بن گئی، بڑا کرم ہو گیا۔ مولا کی عزت کی قسم، جتنا مال اتنا آڈٹ، کرم یہ ہے وہ مل جائے جن کی ہم سب تلاش میں ہیں۔ مولا کی عزت میں دل کی بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک تمہاری سر دھرتی میں کیا دنیا میں 15 سالہ خطابت میں لکھی، ہم مجلس میں بھی مہدی ڈھونڈنے آتے ہیں، ہم جلوسوں میں بھی مہدی کو تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے سرکار کو تلاش کرتے ہیں، جگہ جگہ کہیں تو مل جائے گا، ہوتا ہے بس تھوڑا سا آنکھوں کے آگے پردہ ہے موجود، ہر جگہ موجود ہے۔ مولا پردے میں نہیں، ہم پردے میں ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، نہ کوئی ہنساتا ہے نہ کوئی رلاتا ہے، راز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بچہ ہے معصوم، معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے۔ کیا بات ہے؟ اپنے امام کو ہنستا دیکھتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے، بچے میں پردہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ہم سب کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد مولا سے ملاقات ہوتی ہے، ماشاءاللہ سب نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کا احسان ہلایا۔ اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ انسان کتنی چیزوں کو مرکب ہے؟ 3 جسم، روح، نفس۔ مجھے قرآن سے ذرا پوچھ کے بتانا جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ نفس مرتا ہے، بس اس کا مطلب ہے مولا ملتا ہے نفس مر جائے گا۔
جملوں کے قدردان بیٹھے ہو. مرتا کیا ہے؟ نفس. کلو نفس شاباش. ملتے مولا کب ہیں؟ جب بندہ مرتا ہے. بندہ نہیں مرتا، بندے کا نفس مرتا ہے جو بندے کو بھی مارتا ہے. یہ کربلا تیرا نفس مارنے کے لیے بار بار برپا ہوتی ہے. میں آتا ہوں اس طرح سے. میں جو آج میں کہتا سرکار کلندر نے یہ علم کیوں لگایا ہے؟ جگہ جگہ علم، جگہ جگہ علم، جگہ جگہ علم. جو کرم ذہن میں آیا نا وہ بتانے لگا. علم ہے وفا کی علامت، وفا کا کمال. اصل میں سرکار کلندر چاہتے ہیں سندھ کی دھرتی سے سارے علم کے نیچے بیٹھنے والے مہدی کے وفادار بن جائیں. جس میں کیا ہے؟ نفس. یہ کربلا. اچھا یہ جو نماز پڑھتے ہیں، خدا کی قسم تیرے میرے اللہ کو نماز کی ضرورت ہی نہیں. یہ تیرا میرا نفس مارنے کے لیے ہے. کبھی سوچ اس بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھواتا اللہ؟ اس کا نفس ہے ہی نہیں. نفس کا ہونا اور نفس کا نہ ہونا مثال سن. یہ بچہ کہیں چلا جائے، کسی کے گھر چلا جائے، ہر عورت کہے گی میرا بیٹا آ گیا. یہ کسی عورت کو دیکھے گا ماں سمجھ کے دیکھے گا. جس عورت کو دیکھے گا تو کہے گا نا مجھے کون جا رہی ہے، کہے گا کیا ہوا ماں جا رہی ہے. اور میں دیکھے کہ ماں سمجھ کے نہیں. اس لیے اس کو اللہ کہتے تو نماز نہ پڑھ، تجھے مجھے کہتے پڑھ. کہیں تیرا میرا نفس مر جاتا ہے. یہ نماز کے فائدے کیا ہیں؟ نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہی ہے. نہ بچہ برا ہے نہ بے حیا ہے. اس کا نفس مرا ہوا ہے. یہ اٹھے گا جب معاشرے کو دیکھے گا بڑا ہوگا پھر نفس جوان ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی یہ بچہ بچے سے لڑے گا نا، غصوں سے، گھونسوں سے، دھکوں سے لڑیں گے، اسی لمحے ایک ہو جائے گا. نفس نہیں ہے. اگر نفس ہو تو پھر یہ بولیں گے ہی نہیں، پھر لوگوں کو صلح کرانی پڑے گی. اچھا ان کا نفس دیکھ، یہ ان کا کمال دیکھ، نفس کا مرحلہ کمال دیکھ. یہ کسی کا بھی لنگر ہو یہ کھائیں گے، کسی کے گھر کا یہ کھا لیں گے. ان سے پوچھو اوے کیوں کھا رہے ہو، کہیں گے ہمیں کیا پتا، ہمارے تو مولا کا لنگر. نفس لگا ہے نا، نفس لگا ہے نا. یہ کمال مومن ہے. یہ کمال تیرے مہدی کے ظہور پہ یہی اسلام نافذ ہوگا. خدا کی قسم یہ تیاری ہوگی یہ تیری میری. کہیں نہ کہیں تیرے میرے نفس مر جائے. ضروری ہم نفس ماریں. کیوں؟ حق بنتا ہے. ضروری ہے کہ ہم اتنی محنت کریں نفس کو مارنے کی. ایک ہی کام کر لیں، پہلا یہی، جن آنکھوں سے ہم علم عباس دیکھتے ہیں عہد کریں ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے. عہد ہی کرنا ہوتا ہے نا. یہ کربلا عہد ہی کرواتی ہے ہم سے. یہ بندے کہتے ہیں محرم کہ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے. مولا کی قسم نہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں نہ خالی ہاتھ آئیں گے. ہم عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے. ہم سب عہد کر کے آئے ہیں، ہم سب نے نبھا کے جانا ہے. خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم سے پوچھا جانا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. مولا کی قسم سردار نہ لے جائے مجھے. میں اپنے ذہن میں پلان میں خیر پر مجلس پڑھیے، صبح کے نکلے ہیں ادھر بادشاہ جہاں بھیجتے رہے پڑھتے رہے. میں نہیں پڑھی نا. مولا کو ناراض تھوڑا کرنا ہے. میں کر ہی کیا سکتا ہے جب تک وہ نہ چاہے.
یہ خوبصورت طریقہ کربلائیوں نے سکھایا ہے. یہ ہے درس کربلا. کبھی میں نہ کرنا، یہ نہ کہنا میں نے حسین کا لنگر پکایا، بلکہ کہنا حسین نے مجھ سے اپنا لنگر پکایا. کروڑ میں کبھی نہ کہنا مجلس سے واپسی جا کے میں مجلس پہ گیا تھا، نہ میں آ جائے گی. کہنا مادی نے دادے کے ذکر میں بلایا تھا. میرا کیا کمال ہے، میری کیا اوقات ہے. میں تو اتنا کمزور ہوں ایک جھٹکے کی مار بھی نہیں. میری اوقات ہی کیا، اسی کا کرم ہے. جتنا تو کہے گا نا اسی کا کرم اتنی تیری معرفت بڑھے گی. جتنا تو کہے گا نا میں کرنے والا چوری کے نیچے آتا ہے. اشارہ دینا تھا اس لیے میں نہیں تو خدا کی قسم تمہاری آدھی ٹینشن ختم. او جی میں صبح عدالت جاؤں گا، وہ جج بڑا سخت ہے، میں جاؤں گا، میں کوشش کروں گا، کسی کو منت کروں گا، سفارش کروں گا تاکہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. میں کاری نہ رات کو صرف یہ وضو کر کے اپنے امام کو کہہ دے مولا میری تو اوقات نہیں، میں تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کو کہوں. میری اوقات نہیں، میں کس بڑے کی منت کروں، کس بڑے عہدیدار کو جا کے کہوں میرا کیس کے حوالے سے میری مدد کر. مولا تیرے ہوتے ہوئے، کائنات کے سلطان کے ہوتے ہوئے مولا میں تیری بارگاہ عرضی کر رہا ہوں، جو تیرے حق میں بہتر ہو، جو میرے لیے بہتر ہو، جو تو بہتر سمجھے وہ کر دینا. مجھے پرواہ ہی نہیں. اگر سزا دلوی گی تو تیری وجہ سے دلے گی، اگر چھٹکارا ہوگا تو تیری وجہ سے ہوگا. تو جیسے مناسب سمجھے بس میں تجھے صبح اٹھ کے سلام کروں گا، السلام علیکم یا بقیت اللہ کہوں گا. جج کے سامنے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھ کے پھونکا ماروں گا. پھر جج جانے، کائنات کا جج جانے. خدا کی قسم سخت سے سخت جج، یہ میں تجربے کروا بیٹھا ہوں موالیہ نے حیدر اقرار سے. سخت سے سخت جج لکھنا کچھ چاہتا ہے، لکھ کچھ چاہتا ہے. ایک بچہ آیا میرے پاس کہنے لگا سید آپ وقت امام پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا، بادشاہ توفیق عطا کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے میں توفیق مانگتا ضرور ہوں، بن مانگے کچھ عطا نہیں ہوتا. مانگتا ضرور ہوں میرا مولا مجھ جیسے کی زبان پہ ذکر جاری کرا، وہ کرا جس سے تو راضی. صبح نیت کی نا جب میں نکلا صبح لڑکانہ سے مجالس کی 4-5 بادشاہ کی بارگاہ عرضی کی مولا وہاں پہنچا جہاں تو چاہتا ہے. یہی کچھ ہوا نا، تیرے پلان میں تھا نہیں، میرے پلان میں تھا نہیں، امام کے پلان میں تھا. پریکٹیکل ہے، کل میرا پتا چلا ایگزامینر بڑا سخت ہے، 25 میں سے 12 نمبر دیتا ہے لائٹ اسٹوڈنٹ کو، اوپر دیتا ہی نہیں. سفارش بھی ہو نہیں دیتا، 9 10 11 12 سے زیادہ نہیں دیتا. میں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، دعا امام زمانہ پڑھ کے ایگزامینر کے سامنے جانا، چپ کر کے اللہ نے بلی کا حجت الحسن پھونکنا اور پھونکا بس، اور کہنا امام تیرے ذمہ ہے. جب رزلٹ آیا خوش ہو کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا سید شکریہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا لکھنے 12 چاہتا تھا لکھ 21 بیٹھا ہے. آزما کے تو دل کو بادشاہ کی کریں گے، کائنات کا مالک ہے والا. ہم سزا کے قریب نہیں ہوئے، خدا کی قسم جتنے قریب ہوں گے اتنا کرم ہوتا ہے.
اتنا کرم کرتے ہماری سوچوں سے بھی زیادہ، اتنا کرم کرتے ہیں. کیوں؟ ہم سردار کو پیارے ہیں، اپنے دادا حسین کے زردار امام کو پیارے ہیں. ہاں، اس لیے کوشش کیا کرو اپنے آپ کو اپنے امام کے سپرد کیا کرو. صبح صبح اٹھ کے سلام ضرور کیا کرو، جہاں بھی ہو بستر پہ کعبے کی طرف روح کر کے السلام علیکم یا بقیت اللہ. جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تجھے کہے گا مومن میرا بھی تجھ پر سلام ہے. روزی تھک تو نہیں گیا؟ دل تھا، دل کی باتیں بے دل کے نوکروں سے کی جائیں. کتنا تصرف ہے تیرے بادشاہ کا. ہم میں سے کوئی بھی کہتا ہے نا قائم آل محمد کی ذات پر صلوات، ہم سب کی آنکھیں جھک جاتی، آنکھیں بند سر جھک جاتے. کیوں؟ تصرف ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں. سلام میں پہلا سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ. ہم جھکتے نہیں، ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی. السلام علیکم یا رسول اللہ. کربلا آسمان نجف گھوم کے آتے ہیں، نہ کمر جھکتی ہے نہ آنکھیں بند ہوتی ہے. کون ہے امام زمانہ؟ جو ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک بند کمر بھی جھک گئے. اس کا مطلب ہمارے کہیں نہ کہیں گمان میں شامل ہے زمانے کا امام دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. پہلا سلام ہے السلام علیکم یا شریک القرآن. بادشاہ کہیں گے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے ماتم کر کے آئے ہیں، زنجیر چلا کے آئے ہیں، لنگر کھا کے آئے ہیں، لنگر کھلا کے آئے ہیں، مجلس پڑھ کے. سرکار فرمائیں گے سارے کام تو اپنے لیے کر کے آؤ، میرے لیے کیا کر کے آئے؟ اچھا یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے کبھی کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں. ہر ایک کی اپنی طبیعت، ہر ایک اپنا مزاج، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. جس کو جو اچھا لگے. ولایت پہ تو میں گفتگو بھی میری کچھ اور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر تو نے ولایت قائم کرنی ہے یقین کامل پیدا کر. کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت؟ فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو قبول کر لے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. میرا کام صرف گزارش کرنا ہے. عقیدہ ہر ایک اپنا اپنا. میں نے تمہارے عقیدوں کا جواب نہیں دینا، تم نے میرے عقیدے کا جواب. میں نے کبھی ممبر پہ اپنا عقیدہ نہیں بتایا، کردار سے بتانے کی کوشش کرنا. شاید کسی طرح طبیعت پہ گھبراہٹ نہیں ہے، کہتے ہو تو بند کر دیتے ہیں، دو چار باتیں اور کر لیں. آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے اپنی عقیدے سنبھال کے رکھو. یہ جو بڑا علی 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 بسم اللہ، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں. جتنا تو علی کر سکتا ہے، علی کو بلند کر سکتا ہے کر، مگر ولایت قائم کرنے کے لیے کم از کم تیرے سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے. پھر ولایت قائم ہوتی ہے. لو جی گھبرا تو نہیں کرتے. باتیں ذرا میری تھوڑی سی مختلف ہیں. میں میری خدمت میں گزارش کرتا کہ سردار کا میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا. السلام علیکم یا شریک القرآن. سوچتا ہوں جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ نہیں اپنے کام کرتے مقام علی کیا ہے؟ جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن. اس پرچی میں دوبارہ آیا تو میں آپ کو شریک القرآن بتاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شرکت کی صورتیں کتنی ہیں، شریک کو کیسا ہونا چاہیے. ایک جملہ دیتا جاؤں تاکہ تمہارا اشتیاق رہے. لو جی تاکر صاحب میں بزرگ ہیں ہمارے واجب الاسلام میں قابل قدر ہے، مولا ان کا سایہ سلامت رکھے، صحیح ایمان کی دولت سے انہیں نوازے رکھے، پروردگاری میں سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرے. یہی دعا آپ سب کے لیے ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے. سب میرے لیے قابل ہے. ہر مومن بڑا اعلیٰ ہے، خدا کی قسم بہت اعلیٰ ہے. میں بڑی دنیا مجھے ممبر پہ جاتے وقت کہتی ہے کہ آپ فلانے کو غلط کہو، فلانے کو غلط کہو، فلانے. میں نے کہا میں نہیں کہتا.
کہنے لگے جی ہم پڑھائیں گے نہیں. میں نے کہا نہ پڑھانا, میرا کون سا رزق تمہارے سے چھپتی, نہ پڑھانا. کہتے غلط کہو. میں نے کہا کیوں غلط کہو؟ کہتے کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا کربلا نے سکھایا ہے. کہنے لگے کربلا نے کیا سکھایا؟ میں نے کہا آج میں جس کو غلط کہہ دوں کل کو آنے والا حسین اسے اور بنائے, میں کیا کروں گا؟ کسی وقت کسی پر بھی کرم ہو سکتا ہے, وہ پتہ تھوڑا چلتا ہے. ہاں وہ تو کریم ہے نا, کسی پر بھی کرم کر سکتا ہے. ہمیں حق حاصل نہیں کسی کو غلط کہے, اپنے اس کمینے کو غلط کہو جو دوسروں کو غلط کہواتا ہے. لو جی میں سلام مکمل کروں, تھوڑی دیر دو باتیں کربلا کی کروں, تو جملے مسائل پڑھ کر چل جاتے ہیں, وقت زیادہ نہ ہو جائے. سلام پڑھتے ہیں, آنکھیں بند, کمر جھک گئی. السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مظہر الایمان. ہمارا آنکھیں بند کرنا, کمر جھکانا دلیل ہے ہمارا امام سامنے بیٹھا ہے. اچھا آخری سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. اے زمانے کا صاحب, ہمارا آپ پر سلام. الامان الامان الامان. ڈاکٹر صاحب آپ نے نبی کو بھی سلام کیا, علی کو بھی سلام کیا, حسین کو بھی سلام کیا, قاسمین والے شہزادوں کو بھی سلام کیا. ہم نے کسی ریکویسٹ نہیں کی, ریکویسٹ زمانے کے امام کو کرتے ہیں. ہم نے کبھی کہا السلام علیکم یا غیب الغرباء الامان الامان, کبھی کہا زمانے کے امام کو جب سلام کرتے ہیں پھر ریکویسٹ کرتے ہیں السلام علیکم یا صاحب. اے زمانے کا صاحب, اے وقت کا صاحب, ہمارا آپ پہ سلام. الامان الامان, مولا بچا, مولا پناہ دے, من جور زمان, من فتنت زمان, من شر شیطان. آپ نے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھی, خیر پر والوں نے خیر پر میں نماز پڑھی, سکھر والوں نے سکھر میں نماز پڑھی, حیدرآباد والوں نے حیدرآباد میں نماز پڑھی, کراچی والوں نے کراچی میں, لاہور والوں نے لاہور میں, اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں, انگلینڈ والوں نے انگلینڈ میں, یورپ والوں نے یورپ میں, امریکہ والوں نے امریکہ میں. سب نے اپنی اپنی جگہ کہا الامان, بچا بچا, شیطان کے شر سے بچا. ارے یاد رکھنا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا, صاحب اسی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی پکار وہیں پہ سنے. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے. ہم نے یہاں کہاں بچا, ہمیں یہیں بچائے گا. لاہور والوں نے او کئی 100 کلومیٹر پہ کہا بچا, ان کو وہاں اسی کو تو صاحب کہتے ہیں. یہ بادشاہ اس لیے کوشش کر جیسے تیرا یقین کامل ہے, نماز کے بعد سلام میں میرا امام دیکھتا ہے, کوشش کر تنہائی بھی پاک رکھ, تیرا امام تجھے دیکھتا ہے. 4 بندوں کے سامنے 2 بندوں کے سامنے جس طرح بندوں کا حیا کرتا ہے نا, اسی طرح اکیلا بیٹھنے امام کا حیا آتا ہے. یہ ہے تیرا مومن ہونے کا کمال. ٹھیک ہو گیا. 2 جملے کربلا کے, نہیں مسائل نہیں, 2 جملے بڑے ضروری میں عرض کرتا جاؤں, پھر میں ایک جملہ مسائل سے رجال تھک تو نہیں گئے. آج رات کو نیند نہیں آنی آپ کو, گھر بڑے بدلو گے, سوچو گے سید کیا کہہ گیا, سید کیا کہہ گیا. ضروری ہے نا, اچھی بات ہے. ادھر ادھر پر سوچنے سے بہتر ہے مولانا کو سوچتے رہو. وہ کیا کھا رہے, وہ کیا پہن رہے, وہ کیا لے رہے, یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں. او فلانے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی کوٹھیاں بنا دی, کوئی بات نہیں, مولا اور دے. جلنے کا کوئی فائدہ ہے. اگر اس نے چوری کر کے کوٹھیاں بنائی ہیں, پوچھنے والا پوچھ لے. تو مومن بن تو نہ جب جلنا کام مومن کا نہیں, مومن کا ذرا وسیع ہوتا ہے. ہاں مولا اسے اور دے, مولا مومنوں کو بہت دے. ہاں مگر وہ دے جو مومن امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرے, کیونکہ اس کا آڈٹ نہیں, باقی ہر چیز کا پوچھا جانا ہے. لو جی میں سلام پیش کر رہا ہوں کربلا والوں کو, اور 2 نعرے تجھے سنا رہا ہوں. 2 نعروں میں ہی مسائل سنا کے اجازت ہے. پہلا نعرہ تو میں ہم سب ہمارے بڑے لگاتے ہیں, ہے ہماری درسگاہ کربلا. یہی نعرہ ہے نا,
میں پوچھوں گا کہ 10 کہاں سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، بس یہ ذہن نشین رکھ، صرف نعرہ نہ لگا، اس پہ غور کر۔ کربلا مجھے درس دیتی ہے، کربلا سے درس لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کربلا کا درس کیا ہے؟ کربلا کا درس ہے عشق کا کمال۔ عشق کا کمال کیا ہے؟ بے سوال، نو کوسچن، یس باس، سوال نہیں۔ کیوں؟ کسی عاشق نے قدم اٹھائے اور کمال کر دیا۔ جب یہ لکھنا تو ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے شعر پڑھ رہے تھے، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ پوری کربلا اسی کے گرد گھومتی ہے۔ 72 میں سے کوئی ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں جس نے حسین سے سوال کیا ہو۔ سب دینے والے ہیں، لینے والا کوئی بھی نہیں۔ جو بھی ہے مولا ہم حاضر ہیں۔ 70 مرتبہ ہم قتل کر دیے جائیں، پھر زندہ کیے، پھر بھی دے رہے ہیں۔ کربلا یہ ہے درس۔ کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا کسی عاشق نے کہا ہو حسین سے، جب شب عاشور حسین نے کہا تھا بتائے تمہیں صبح تمہاری شہادت ہے، کسی عاشق نے نہیں کہا آقا کوئی کفن بھی دے گا؟ سوال نہیں ہے کاربلا صاحب، کوئی دفن بھی کرے گا؟ نہیں، بے سوال ہے۔ یہ ہے درس کربلا۔ تو بھی کوشش کر، مولا سے سوال نہ کر مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، نہ شکر ادا کر حسین تیرا احسان مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں میری لسٹیں ہوں میرا کام کرنا، مظلوم کو رونے کے لیے لسٹیں نہیں دی جاتی ہیں، مظلوم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا نعرہ بڑا اہم، پہلا درس کربلا، یہ چھوٹا ٹاپک نہیں، کئی خمسے چاہیے اس کو واضح کرنے کے لیے، کئی خمسے پھر جا۔ درس کربلا بڑا وسیع ہے، بس مجھے اشاروں میں کہہ گیا۔ دوسرا تیرا نعرہ ہے حق کا سیدھا راستہ۔ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہو۔ منزل پہ جانے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، حق کا سیدھا۔ شاباش، یہی تجھے سمجھانا تھا۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ سکا تو مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، 1 منٹ میں۔ میں خیر پور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ نام ہے منگن والی۔ اچھا، میں نے کہا میں منگن والی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے سید کیوں؟ میں نے کہا میں نے امام بارگاہ میں مجلس پڑھنی ہے، مومنوں کی زیارت کرنی ہے، واپس آ جاتا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں منگن والی آیا، مثال دے رہا ہوں، امام بارگاہ نہ آیا، نہ میں مجلس پڑھی، نہ میں تمہاری زیارت کی۔ میں یہاں سے گلیوں کے راستے منگن والی کے دیکھے، ادھر منگن والی کے چوکوں کے راستے دیکھے، ادھر منگن والی کے بازار کا راستہ دیکھ کے میں چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا منگن والی کے راستے، گلیوں کے، چوکوں کے، بازاروں کے سب دیکھایا۔ کہنے لگے سید تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ بھائی شاباش شاباش، یہی میری تقریر کا نچوڑ تھا، اگر کسی دل تک اتر جائے میری بات۔ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ کربلا ہے راستہ، کربلا کہتی ہے مجھ سے گزر اپنی منزل تک پہنچ۔ یہی تیری منزل ہے جس کو امام زمانہ کہتے ہیں، یہی تیری منزل ہے۔ قرآن سے پوچھ، فرمان مصطفیٰ سے پوچھ، یا کسی معصوم کے فرمان سے پوچھ۔ تجھے مجھے نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، تجھے مجھے کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں زمانے کا امام بلاتا ہی اس لیے ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دور کے اور بن جائے۔ ہم سب نے انشاءاللہ اور بننا ہے۔ اور اپنی منزل تک پہنچو، تلاش کرو اپنے امام کو، تیرا امام موجود ہے۔ وفا کا یقین دلاؤ اپنے امام کو۔ مولا صدیاں ہو گئی تجھے خون روتے روتے، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح۔ امام تو پانی نہیں روتا تو خون روتا ہے، کیوں؟ تیرے گھر کا نقصان بڑا ہوا ہے۔
کتنا بڑا نقصان ہوا. اللہ اکبر. کہیں جاؤ نا ہر خاندان کی قبریں اکٹھی ملتی ہیں. یہ پتہ نہیں کیسا خاندان ہے, قبریں بھی امت نے بکھیر دی. زیارات کرنے جاؤ, کسی کی قبر کہاں, کسی کی قبر کہاں, کسی کی قبر کہاں, قبریں ہی بکھیر دی. بکھر, اتنی بکھر گئی, روئے نہ تو کیا کرے. سارے قبروں کا کربلا رکھ کے بیٹھا ہے سامنے. کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے, کبھی مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کے روتا ہے. جب دروازے کو دیکھ کے روتا ہے بس رجت میں لکھا ہے, آواز دے کے کہتا ہے اماں تم مستور تھی, تیرا کیا قصور تھا. اس امت نے اتنا ظلم کیا. وہ دروازہ جانا نانا محمد کھڑا ہو کے پوچھتا تھا یا اہل بیت نبوہ میں آ سکتا ہوں, اسی دروازے کا امت نے احترام نہ کیا. پھر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھتا ہے, روتا ہے, رو کے کہتا ہے میرا اللہ یہ تو میرا معصوم تھا, اس کا کیا قصور تھا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کر ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. دعائیں پڑھتے ہو, آنکھیں پوچھ لو. ایک بات رہ گئی, دعائیں پڑھتے ہو حدیث کے ساتھ آنکھیں پوچھا کرو نا, آنسوں اپنے رخسار سے. اس لیے میں فرمان پڑھا ہے جو رخساروں پہ حسین کے لب میں نکلنے والے آنسو لگائے گا نا, قیامت کے دن یہ آنسو گواہی دیں گے یہ اس غریب گھر کا روتا رہا تھا. ادھر لگایا دعائیں پڑھتے ہو حدیث کے ساتھ. دعائیں تو میں بہت اچھی دعائیں ہیں, خوبصورت دعائیں ہیں, مگر پوری وفات الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. چھٹی امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں میرا ماتی جب بھی آیا اس کی قبر پہ آیا. وہ دعائے عہد لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجی ہے. سندھی میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے, کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا, ہر بندہ عربی دان نہیں, تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. وَسَيَّلَهُ الَّذِينَ